اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین اعظام و حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، یہ مقدس مہینہ جسے ربیع النور کہتے ہیں، اس مقدس مہینے کی 12 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام حضور سراپا نور سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی ولادت باسعادت ہوئی. نبی پیدا ہوئے، روئے زمین پر مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا. یہ مبارک مہینہ ایسا افضل و اعلیٰ ہے کہ ماہ رمضان کی فضیلت و عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حقیقت اور عقیدت کا نظریہ یہ ہے کہ ماہ ربیع النور ماہ رمضان سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ اگر یہ ربیع النور کی 12 نہ ہوتی تو ماہ رمضان نہ ہوتا، ماہ شوال نہ ہوتا، ماہ ذی قعدہ نہ ہوتا، ماہ ذی الحجہ نہ ہوتا، ماہ محرم نہ ہوتا. سب
کچھ ہے قدم ناز مصطفیٰ کی برکت سے۔ اس مہینے میں ماہ رمضان میں قرآن اترا ہے اور اس مہینے میں صاحب قرآن جلوہ بار ہوا ہے۔ نبی نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، یہ سب میرے مصطفیٰ کے قدم پاک کا صدقہ ہے۔ پیغمبر کی آمد مقصود ہے، اس لیے زمین کا فرش بچھایا گیا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا ہے، چاند و تارے سے روشنی بخشی گئی ہے، پیڑ پودے درخت و ثمر سے اس مجلس کو سجایا گیا ہے، پوری دنیا کو سجایا گیا، سنوارا گیا، پیدا کیا گیا۔ سب کچھ کس کے لیے ہوا؟ بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے، سب کچھ پیدا کیا ہے میرے خدا نے۔ زمین و آسمان، چاند و تارے، درخت و ثمر، شجر و حجر، برگ و بحر، خشک و تر، کائنات کے ذرے ذرے کو پروردگار عالم نے وجود بخشا۔ سب کیا، انبیاء و مرسلین کی ایک سے ایک مقدس جماعت کو روح زمین پر بھیجا۔ بڑے بڑے جلیل القدر، فضیلت و عظمت کے پیکر انبیاء روح زمین پر آئے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء و مرسلین آتے رہے۔ یہ سارا انتظام، یہ سارا انصرام، یہ ہر ایک کی پیدائش، تمام کی تخلیق، انسانوں کی پیدائش، چرندوں پرندوں درندوں کی پیدائش، افلاک کی بلندیاں، یہ جہنم، یہ جنت، یہ لوح و قلم، یہ عرش و کرسی، جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب خدا نے پیدا کیا ہے، اور ہر ایک کی پیدائش کا مقصد صرف مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہے۔ اگر نبی نہ آنا ہوتا، نبی کا آنا نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتے، نہ تارے ہوتے، نہ درخت ہوتا، نہ شجر ہوتا، نہ حجر ہوتا، نہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے مصطفیٰ اگر تم نہ ہوتے تو یہ دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اگر یہ تمہیں دنیا میں آنا نہ ہوتا تو تمہارا رب اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا۔ سب قدم ناز مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نبی یہ دو عالم کو روح زمین پر آنا ہے، اس لیے کائنات کو سجایا گیا، ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی اور سب کچھ اللہ نے بنایا، سب کو اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیا۔ خدا نے زمین بنایا، آسمان بنایا، چاند و تارے بنائے، درخت و ثمر، شجر و حجر، سب کچھ کا مالک تو خدا ہے۔ اس نے تخلیق بخشی، اس نے پیدا کیا، لیکن سب کس کے لیے بنایا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بنایا۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم ارشاد فرماتے ہیں، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اے مصطفیٰ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں ہم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا اور سب کچھ اللہ نے مصطفیٰ کے لیے بنایا۔ بڑی شان کے مالک ہیں ہمارے نبی، بڑی عظمت کے مالک ہیں ہمارے نبی۔ یہ ہماری قسمت کی بلندی ہے، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو
ایسے نبی کا امتی بنایا جو سارے نبیوں کا تاجدار ہے، جو احمد مختار ہے، سارے رسولوں کا جو سلطان اعظم ہے، مصطفیٰ اللہ کے محبوب اعظم ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہم ایسے نبی کے امتی بنے، ہمارا رتبہ بھی اونچا ہو گیا، ہمارا مقام بھی اونچا ہو گیا۔ یوں تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام انسان اشرف المخلوقات ہیں، تمام تخلیقات میں انہیں اشرف کیا، مکرم کیا، معظم کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ لبعد بشریت میں خاتم الانبیاء آنے والے ہیں، اس لیے تمام انسانوں کے رتبے کو اونچا کر دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، اور ان میں پھر ہمیں اور آپ کو امت مصطفیٰ میں پیدا کر کے اللہ نے انسانوں میں بھی، ان میں بھی ہمیں اونچا مقام عطا فرما دیا۔ قوم بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء آئے، اس لیے قوم بنی اسرائیل کو مشرف کیا، مکرم کیا، باعظمت کیا، لیکن قوم بنی اسرائیل سے بھی اونچا مقام امت مصطفیٰ کا ہے، نبی کے ہم غلاموں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی شان اور کیسی عظمت کے ساتھ ہمارے نبی کی پیدائش فرمائی ہے۔ میرے پیغمبر جمعہ گزشتہ میں ولادت مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا کہ وقت نہ ہونے کی بنیاد پر باتیں تشنہ رہ گئیں۔ آج میں اس بات کو پوری کر دینا چاہتا ہوں کہ ربیع النور کی 12ویں شب آئی ہے۔ آج مکے کی دھرتی پر وہ نور خدا جلوہ بار ہونے والا ہے۔ کیسا اہتمام ہے، کتنا انتظام ہے، ایک شور ہے، ایک غوغا ہے، ہر طرف سے مرحبا مرحبا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو روح زمین پر بھیجا، 70,000 ملائکہ روح زمین پر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے در دولت کا فرشتوں نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ جھنڈے لے کر آئے فرشتے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ نصب کیا، اور ایک جھنڈا حضرت عبداللہ کی چھت پر نصب کیا۔ در دولت پر یہ 3 جھنڈے لگائے گئے۔ جھنڈے لے کر فرشتے آئے۔ آج اہل سنت کے نوجوان عید میلاد النبی پہ گھر گھر پہ جھنڈا لگاتے ہیں، جھنڈا لے کر سڑک پہ جلوس کی شکل میں چلتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں؟ ان سے بتا دو جھنڈے لگانا یہ فرشتوں کی سنت ہے، خدا کی مرضی ہے۔ مصطفیٰ کی ولادت ہو رہی تھی تو جھنڈے فرشتے لے کر آئے تھے۔ یہ جھنڈے بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جھنڈے تو سبھی لوگ لگاتے ہیں، لیکن اوروں کی توفیق کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جھنڈا لگاتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں، کانگریس کا جھنڈا لگا لیا، کسی نے جھنڈا لگا دیا سماج پارٹی کے نام سے، کسی نے بہوجن سماج کا جھنڈا لگایا، کسی نے بی جے پی کا جھنڈا لگایا۔ یہ جھنڈا الگ الگ پارٹیوں کے لگانے والے اپنے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے سماجوادی کا جھنڈا لگایا، کانگریس کا جھنڈا لگایا، بی جے پی کا جھنڈا لگایا، بہوجن سماج کا لگایا، فلاں پارٹی کا لگایا، فلاں پارٹی کا لگایا، فلاں پارٹی کا لگایا۔ اس طرح کا جھنڈا لگانے والوں، یہ تمہاری اپنی تقدیر ہے کہ تم دنیا کی سیاسی پارٹی کے نام کا جھنڈا لگا کر فخر محسوس کرتے ہو، اور مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے، ہم دنیا کے کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا نہیں لگاتے، ہم جھنڈا لگاتے ہیں تو محمدی پارٹی کا لگاتے ہیں، مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا لگاتے ہیں۔ یہ وہ جھنڈا ہے جسے فرشتوں نے پسند کیا ہے، میرے خدا نے پسند کیا ہے۔ جھنڈا لگاؤ، پرچم لہراؤ، اسلام کا پرچم لہراتا ہی رہے گا۔
اور خوشیاں مناؤ، جلوس نکالو۔ آج الحمدللہ ہمارے محلہ شکر تالاب کا بھی جلوس عید میلاد النبی ہے۔ آج شب میں نکھی گھاٹ سے لے کر جلالی پورہ تک اور پیچھے تمام محلوں میں، ملت نگر، مومن پورہ، دیگر اور تمام علاقوں میں اچوا وغیرہ ہر طرف ایک دھوم دھام رہے گی۔ پوری شب مصطفیٰ کی نعت پڑھی جائے گی۔ الحمدللہ جلوس عید میلاد النبی کا اہتمام کرنے والے لائق صد مبارکباد ہیں، اور اس جلوس میں شرکت کرنے والے بھی لائق صد تحسین ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے جلوس میلاد النبی منانے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما، اس کی مجلس میں شرکت کرنے والوں کی شرکت کو قبول فرما۔ میلاد النبی کا آج جلوس محلے میں ہوگا، پوری شب مصطفیٰ کی نعت پڑھی جائے گی، نبی کا ذکر ہوتا رہے گا، اور جہاں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی جاتی ہے وہاں سے وبائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں کافور ہو جاتی ہیں، مشکلوں سے نجات مل جاتی ہے، بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ جسے صحت چاہیے میلاد کی محفل سجائے، جسے برکت چاہیے میلاد کی محفل سجائے، جسے ترقی چاہیے میلاد کی محفل سجائے، اور جسے عروج، بلندی، بحالی، خوشحالی چاہیے پس وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتا رہے۔ پروردگار عالم مقدر کو چمکا دیتا ہے، تقدیر کو بلند کر دیتا ہے، قسمتوں کو نکھار دیتا ہے۔ ہمارے محلے میں آج کی شب انشاءاللہ پوری رات نعت خوانی ہوگی، ذکر رسول ہوگا، اور رحمت کے فرشتوں کی بارات اتر پڑے گی، فرشتوں کا جمگھٹا ہوگا، فرشتے سنیں گے، شرکت کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہوں گے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ فرشتے پہنچ کر عرض کریں گے مولا تیرے نبی کی یاد میں مجلس سجائی گئی تھی، نعت خوانی ہو رہی تھی، ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر جمیل ہو رہا تھا، پروردگار عالم فلاں 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 نے شرکت کیا، اس شرکت کی بنیاد پر تو ان کی مغفرت فرما دے۔ مغفرت کا ذریعہ بھی ہے میلاد النبی۔ ہمارے آقا و مولا پیغمبر اسلام اس روئے زمین پہ تشریف لانے والے ہیں، فرشتوں کی بھیڑ ہے، کثیر مجمع ہے فرشتوں کا، جھنڈے لے کر آئے ہیں۔ آج جلوس میلاد النبی میں ہم بھیڑ جٹاتے ہیں، مجمع جٹاتے ہیں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ صحابہ نے منایا تھا۔ ارے نادانوں، جب نبی آئے تھے تو صحابہ کا وجود ہی نہیں تھا، صحابہ کیا منائیں گے؟ ہاں، اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا تھا، گویا جلوس عید میلاد النبی منانا، جلوس کا نکالنا، یہ فرشتوں کی سنت ہے جس پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اور صحابہ نے بھی منایا۔ صحابہ نے کب یہ جلوس منایا؟ جب مصطفیٰ جان رحمت مکۃ المکرمہ سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو وہاں کے صحابہ نے، نبی کے غلاموں نے، صاحبان ایمان نے، نبی کے جانثاروں نے مصطفیٰ کی اس ہجرت کے موقع پر، مدینہ طیبہ میں آمد کے موقع پر وہاں بھی جشن مسرت منایا، مصطفیٰ کی آمد کا جشن منایا، سب نے خوشیاں منائیں۔ گویا نبی کی آمد پر خوشیاں منانا، شکر خدا پیش کرنا، نبی کے اوصاف، نبی کے کمالات، نبی کے درجات کی بلندی، نبی کی خوبیاں، نبی کے اختیارات کا ذکر کرنا، یہ سب کے سب میرے خدا کو پسند ہے، اور ان سب کا فائدہ ہم کرنے والوں کو ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا ہونے والے ہیں، فرشتوں کی جماعت آ گئی ہے، حضرت عبداللہ کے در دولت کا محاصرہ ہے، چار جانب سے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، حضرت آمنہ خاتون ہیں، اپنے گھر میں اکیلی ہیں، تنہا ہیں،
کوئی آپ کا پرسان حال نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی یاور نہیں، الجھنوں میں گرفتار ہیں، پریشانیاں محسوس کر رہی ہیں، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، اور رات کا تہائی حصہ گزرتا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب جبریل کو طلب فرمایا، اور جبریل سے رب نے ارشاد فرمایا جاؤ جنت سے حوا کو بلا لاؤ، جاؤ ہاجرہ کو بلا لاؤ، جاؤ مریم کو بلا لاؤ، جاؤ آسیہ کو بلا لاؤ۔ ان چار مقدس خواتین کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں طلب کیا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کی، کیا شان ہے مصطفیٰ کی۔ جنت سے حوا آئیں، ہاجرہ آئیں، آسیہ آئیں، مریم آئیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ رب نے ارشاد فرمایا اے حوا جاؤ، میرا حبیب آنے والا ہے، آمنہ کی خدمت کے لیے چلی جاؤ۔ اے آسیہ جاؤ، آمنہ کی خدمت میں چلی جاؤ۔ اے مریم جاؤ، آسیہ آمنہ کی خدمت میں جاؤ، اور اے ہاجرہ جاؤ، تم بھی آمنہ کی خدمت میں لگ جاؤ۔ جانتے ہیں آپ یہ کون سی خواتین ہیں؟ بڑی مقدس خواتین ہیں، باعظمت خواتین ہیں۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام ہے، جن کی قربت سے آج انسانوں کا وجود ہوا ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور رشتہ اور نسب کے لحاظ سے میرے سرکار کی اعلیٰ طریقے کی جد اعلیٰ ہیں۔ اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت آسیہ یہ فرعون کی والدہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ ایسی مقدس خواتین کو پروردگار عالم نے آمنہ خاتون کی دلداری کے لیے بھیجا ہے۔ اور شان مصطفیٰ دیکھیں، یہ خواتین حکم ربی پا کر جانا چاہتی ہیں کہ رب نے پھر طلب فرمایا اور پوچھا اے حوا، اے ہاجرہ، اے مریم، روئے زمین پر جا رہی ہو، ہم آمنہ کے واسطے تم اجنبیہ ہوگی۔ آمنہ پوچھیں گی تم سے کہ کون ہو تم لوگ، تو یہ نہ کہنا کہ ہم حوا آدم کی بیوی ہیں، ہم ابراہیم کی بیوی ہیں، ہم عیسیٰ کی والدہ ہیں، یہ نہ کہنا، بلکہ آمنہ خاتون جب پوچھیں یہ تم لوگ کون ہو تو تم سب کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے، آنے والے خدا کے حبیب اور آپ کے لال کی ہم لوگ خادمہ بن کر آئے ہیں، ان کی خدمت گزاری کرنے آئے ہیں۔ اللہ اللہ، شان مصطفیٰ دیکھیے، یہ تعلیم رب نے فرمائی ہے۔ یہ مقدس خواتین بھی میرے مصطفیٰ کی خدمت گار بن کر آئی ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کے پاس یہ مقدس خواتین پہنچیں، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب جبریل امین کو حکم فرمایا جاؤ جنت سے شراب طہور لے لو۔ شربت نور لے کر، شراب طہور لے کر جبریل امین بھی آئے، بڑی شان کے ساتھ آئے۔ سیدہ آمنہ خاتون کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے، اور وہ شراب طہور کا پیالہ، وہ شربت نور کا پیالہ جبریل امین نے آمنہ خاتون کی طرف کیا اور عرض کیا اے آمنہ خاتون آپ اسے پی لیں، اشرب یا آمنہ، اے آمنہ آپ اسے پی لیجئے۔ حضرت آمنہ خاتون نے اس پیالے کو منہ سے لگایا۔ اللہ اللہ، ایسا بے مثل و بے مثال شربت ہے کہ دنیا میں آج تک کسی کو میسر نہ ہوا۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا وہ شراب طہور۔ جناب آمنہ خاتون نے پیا،
پیتے ہی الجھنے کافور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، آنکھیں منور ہو جاتی ہیں، دل کو طمانینت حاصل ہوتی ہے، مکمل سکون اور راحت میسر آتا ہے۔ جب راحت اور سکون میسر آ گیا، اب بڑے اہتمام کے ساتھ جبریل امین ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا امام النبیین۔ جبریل امین کہتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ روح زمین پہ جلوہ بھار ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی شان کے ساتھ مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے، نبی آ گئے روح زمین پر۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا بچہ کسی کے گھر پیدا نہ ہوا جس کے گھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ برہنہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب بچہ اگر نہ روئے تو پورا گھر غمکدہ بن جائے، بچہ پیدا ہونے کے بعد رو دے، پورا گھر مسرت و شادمانی کا ماحول بن جائے، پورا گھر برونق ہو جائے، مسرت اور شادمانی سب کو دامنگیر ہو جائے۔ بچہ ہر کے گھر پیدا ہوتا ہے، برہنہ پیدا ہوتا ہے، آنے کے بعد بچہ روتا ہے، یہی ضابطہ، یہی طریقہ، یہی دستور ہے۔ لیکن اور بچوں کا آنا اور ہے۔ اے سنی جنتی مسلمان، اپنے نبی کی شان و عظمت پہ قربان، آمنہ کا لال پیدا ہو رہا ہے، برہنہ نہیں ہے، پیرہن زیبتن کیے ہوئے مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ سبز رنگ کا پیرہن مصطفیٰ پہنے ہیں، برہنہ پیدا نہیں ہوئے، اور آئے مصطفیٰ۔ رونا نہیں، والدہ کے سینے سے چمٹنا نہیں، والدہ سے والدہ کو پیار کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ آئے مصطفیٰ، اور پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی نے، ننھا بچہ ہے، پہلا دن ہے، پہلی ساعت ہے، روح زمین پر آیا ہے وہ بچہ۔ کون؟ جو عبداللہ کا نور نظر ہے، جو آمنہ کا لخت جگر ہے۔ آیا، اور آتے ہی اللہ کا محبوب پیدا ہوتے ہی نبی نے اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا، پیشانی کو زمین پہ رکھا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں روح زمین پر آتے ہی سب سے پہلے سجدہ کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ پیغمبر آئے، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں سر رکھ دیا، اور سر رکھ کر میرے مصطفیٰ جان رحمت زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں، مجھے محسوس ہوا کہ کچھ یہ بچہ بول بھی رہا ہے، حیران ہو گئی۔ آج تک تو کسی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ نہ بولتا ہے، نہ باتیں کرتا ہے، نہ ایسا کچھ شعور کا کام کرتا ہے۔ یہ کیسا انوکھا بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، سر سجدے میں رکھا ہے، کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون نے اپنا کان ان کی طرف کیا، قریب کیا، سننا چاہا کہ بچہ کہہ کیا رہا ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے، میں نے اپنے کان کو جو قریب کیا تو بس یہ آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ میں نے سنا وہ ننھا بچہ جسے تم آج دنیا میں گستاخ، بدعقیدے، برابری کے دعوے داری کرتے ہیں، اپنا ہمسر کہتے ہیں، بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں، اپنے برابر کا ٹھہراتے ہیں، ان سارے برابری کے دعوے داروں کو کہہ دیجئے، یاد رکھو اے برابری کے دعوے دار، ایک دن آئے گا کہ تم سب برابر کر دیے جاؤ گے۔ میرا مصطفیٰ برابر نہیں ہو سکتا، وہ تو افضل و اعلیٰ رسول ہے۔ نبی آئے ہیں، رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں، یہ ترانہ میں نے سنا، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آئے ہیں نبی،
تو سب سے پہلے اپنی امت کا خیال ہے، امت کی بخشش کی اپیل کر رہے ہیں، امت کی بخشش کی فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی روح زمین پر آ گئے، نبی یہ دو عالم کی سیرت طیبہ، ان کے حالات، پاکیزہ زندگی کا ایک ایک گوشہ سب انوکھا ہے، نرالا ہے۔ بس اتنا کہیے کہ اللہ کا شکر، اس کا احسان، اس کا فضل و کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسا رسول دیا ہے جو سارے رسولوں کا سردار ہے، نبیوں کا تاجدار ہے، رب کا محبوب اعظم ہے۔ رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت مکے کی دھرتی پر آمنہ خاتون کی آغوش میں دوشنبے کے دن ربیع النور کی 12 کو صبح صادق کی سہانی گھڑی میں نبی تشریف لائے۔ ہر طرف سے فرشتوں کی آواز تھی، ہر طرف دھوم دھام تھی، پوری دنیا میں خوشیاں ہی منائی جا رہی تھی، گلی کوچوں میں چراغاں ہو رہا تھا، ہر طرف نور پھیلا ہوا تھا، اس لیے کہ خدا کا نور روح گیتی پہ جلوہ بار ہو گیا۔ اللہ کے نبی بڑی شان کے مالک ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب بھی عطا فرمایا، اور نبی ہمارے علم ما کانا وما یکون رکھتے ہیں۔ نبی ہمارے رہتے مدینے میں ہیں، لیکن ہم سب کا ایقان و ایمان ہے رہتے مدینے میں ہے، وہاں سے ہم سب کو نبی ہر آن دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ نبی یہ دو عالم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے پیارے نبی نے مصلی امامت پہ نماز پڑھائی۔ مصلی امامت پہ نبی رہے، نماز تو نبی پڑھاتے ہی رہے، لیکن اس دن بھی میرے پیغمبر نے امامت فرمائی۔ مسجد مسلمانوں سے، صحابہ سے کثیر مسجد بھری تھی، کثیر تعداد میں صحابہ مسجد میں اکٹھا تھے، کثیر تعداد کی امامت مصطفیٰ نے فرمائی، اور نبی یہ دو عالم نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد سب سے پچھلی صف کے ایک نمازی کو اللہ کے پیغمبر نے اپنی بارگاہ میں طلب کیا۔ سب سے پچھلی صف کا نمازی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، تم نے اپنی نماز میں فلاں فلاں غلطی کر دی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری نماز فاسد ہو گئی، جا کے تم اپنی نماز کا اعادہ کر لو۔ توجہ فرمائیے، دنیا جانتی ہے نبی کا ہی طریقہ دیا ہوا ہے، امام سب سے آگے ہوگا، رخ نماز میں قبلہ کو ہوگا، نگاہ کدھر ہوگی؟ مقام سجدہ پہ ہوگی۔ یہی میرے پیغمبر نے ضابطہ بتایا، یہی طریقہ دیا، سارے مسلمان اسی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے ایسے ہی نماز پڑھ کے بتایا بھی، سکھایا بھی۔ نبی سب سے آگے مصلی امامت پر، رخ قبلہ کو، نگاہ مقام سجدہ میں، اور اس کے بعد بھی میرے پیغمبر کی پوزیشن یہ ہے کہ ہر نمازی کی نماز کو بھی دیکھ رہے ہیں، سب کی خبر بھی ہے کس کس کی نماز مکمل ہو رہی، کس کی نماز فاسد ہو رہی ہے۔ سب سے پچھلی صف کے نمازی کو بلا کر نبی نے تعلیم فرما دیا۔ ایک جگہ میں نے اسی روایت کو بیان کیا، تو روایت بیان کرنے کے بعد جلسے کے اختتام پر ایک صاحب کھڑے ہو گئے، جینٹل مین تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، پینٹ شرٹ والے تھے۔ اکثر انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ، وکیل وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، وہ
मौलवी को जानते हैं कि कुछ आता जाता नहीं है। मौलवी क्या जाने, सिर्फ मस्जिद जाने, नमाज जाने, अजान जाने, उसके बाद मौलवी को क्या आता है। लेकिन उन नादानों को पता नहीं है उलमा को जितना शऊर, जितनी आगही, जितना इल्म होता है दुनिया में किसी और को नहीं होता। इसलिए कि तुम इंग्लिश, अंग्रेजी, दिगर और किताबें पढ़ते हो। उलमा वो होते हैं जो इल्म कुरान हासिल करते हैं। कुरान सारे उलूम का मजमुआ है, वो उलमा पढ़ते हैं। तो जेंटलमैन साहब खड़े हो गए, कहने लगे मौलाना साहब आप लोग भी कैसी कैसी रिवायतें बयान कर देते हैं, बताइए ये बात भला मानने की है। वो सबसे आगे हो, मुसल्ला इमामत पे हो, नमाज क़िबला को रुख हो, निगाह सिजदे के मकाम पर हो, और वो पीछे के नमाजी की हालत जान रहे हैं, पीछे के नमाजी को देख रहे हैं। इस तरह की बातें आप लोग न बयान किया करें। मैंने कहा मुझे अगर कोई शक व शुबा होता तो शायद मैं अपने असातिज़ा से पूछ लेता, गलत होता तो मैं अपने बुज़ुर्गों से पूछता। लेकिन मैंने खुद देखा है और ऐसा किताबों में लिखा है, हदीस में ज़िक्र है, फिर बयान करने में हर्ज क्या है। आपको तकलीफ़ क्या है, आपको परेशानी क्या है। कहने लगे साहब आगे की ओर देखने वाला पीछे कैसे देखेगा। मैंने कहा कि अगर इस फ़लसफ़े को समझना है तो आप इस तरह से समझें, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नेशनल हाईवे रोड है, हाईवे रोड बना है। इस रोड पर ट्रक चलते हैं, बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं, तमाम गाड़ियां चलती हैं। बस का ड्राइवर कहाँ होता है, बोले सबसे आगे होता है। उसका रुख किधर होता है, अपनी मंजिल के ओर होता है। पैसेंजर कहाँ होते हैं, वो पीछे बैठे होते हैं। और इसके बाद भी मैंने कहा इसके बावजूद बस के ड्राइवर को इस बात की खबर होती है और इस बात की जानकारी होती है कि पीछे कौन कौन ट्रक है, कौन पास लेना चाहता है, कौन सा ट्रक आगे जाना चाहता है, कौन सी गाड़ी आगे जाना चाहती है। ड्राइवर देखता रहता है। बोले इसमें ड्राइवर का कौन सा कमाल है। मैंने कहा फिर किसका कमाल है। कहा कि वो तो ड्राइवर के आगे एक आईना लगा होता है, उस आईने के जरिए पीछे के हालात को वो देखता रहता है। मैंने कहा जब ये फलसफा आपकी समझ में आ गया तो अब मुझे कह लेने दीजिए, बिला तशबीह व तमसील मुस्तफ़ा वो है जिनको नबूवत का आईना लगा हुआ है। आईने नबूवत में मुस्तफ़ा पीछे के क्या कायनात को देखा करते हैं। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा कहते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। कोई मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। नबी हमारे बड़ी शान के मालिक हैं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, फिर जुमे आइंदा में इसी ताल्लुक से गुफ्तगू होगी।